آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آؤ دنیا میں چلیں سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اس زمانہ میں خدا نے ہمیں نقل و حمل، مواصلات اور یہاں تک کہ متنوع ماحول میں مختلف ترقیاں فراہم کی ہیں۔ یہ پیش رفت ہمیں مؤثر طریقے سے خوشخبری کی منادی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بس اگر ہم بیرون ملک نہیں جا سکتے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں بے شمار ٹیکنالوجی مہیا کی ہے تاکہ انٹرنیٹ جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو ابھی تک ہماری کلیسیا کو نہیں جانتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خدا نے ہر جگہ خوشخبری کی منادی کے لیے بے شمار ماحول بھی بنائے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حتیٰ کہ جن کے پاس وقت کی کمی ہے وہ بھی اپنی سہولت کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے خوشخبری تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہم اس زمانہ کو دنیا کی بشارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سنہری دور کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس بیرون ملک جانے والے اور نہ جانے والے لوگ دونوں موجود ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس ملک کو ایک غیر ملکی سرزمین کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہم آسمان کی بادشاہی کو اپنا مسکن سمجھیں تو کیا یہ زمین اجنبی نہیں ہوگی؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس زمین پر روحانی مسافر ہیں تو یہ جگہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم یہاں بھی مؤثر طریقے سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے بیرون ملک جائیں گے وہ خوشخبری کی خوبصورت خبروں کو دور دور تک پھیلائیں گے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ اس ملک یعنی روحانی بیرون ملک میں مستعدی سے خوشخبری کی منادی کریں گے۔ آئیں ہم سب اکٹھے مرکز باب 16 کھولتے ہیں۔ مرکز باب 16 آیت 15 میں یہ لکھا ہے کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر، انہوں نے ہمیں کیا کرنے کی ہدایت کی تھی؟ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا کا دل ساری دنیا کی جانب کیسے دھڑکتا ہے؟ ہمیں اس منظر پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے تمام لوگ خوشخبری کو قبول کریں۔ اور کیا کتاب مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سچائی کی پہچان تک پہنچے؟ اسی لیے انہوں نے ہم سب کو دنیا کے تمام لوگوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ وہ ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ خدا کا دل و ذہن پوری دنیا کو بچانے پر مرکوز ہے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب دنیا کے تمام لوگوں کو نجات پانے کا موقع ملے گا۔ آئیں پہلے تimotheus باب 2 آیت 4 سے دیکھتے ہیں۔ باب 2 آیت 4۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی، خدا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہا گیا ہے کہ خدا چاہتے ہیں کہ سب لوگ نجات پائیں۔ یسوع مسیح کو جاننے سے پہلے پولس رسول ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یسوع پر ایمان لانے والوں کو گرفتار کیا، قید میں ڈالا اور بہت ستایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا جب پولس رسول نے مسیح کو جانا؟ کیا وہ ایسا شخص نہیں بن گیا تھا جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اپنے آپ کو مسیح کی منادی کرنے اور ان کا اعلان کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور یہاں تک کہ سخت حالات میں بھی ہرگز نہیں ڈگمگایا تھا؟ جب ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو مسیح کو جاننے سے پہلے پولس رسول کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا کی درست سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے انہیں نہیں سکھایا۔ اس بات کے مختلف عوامل ہیں کہ ہم کیوں اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انہیں سچائی کی تعلیم اور آگاہی نہیں دیتے۔ چونکہ وہ ہماری کلیسیا کی اصل نوعیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہمیں عجیب افواہوں اور آن لائن ملنے والے جھوٹے مواد کی بنیاد پر جانتے ہیں۔ تاہم جو لوگ سچائی کو سمجھ چکے ہیں اور جنہوں نے خدا کی کلیسیا کا دورہ کیا ہے، وہ اکثر ہمارے اراکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ
کیا واقعی دنیا میں ایسے فرشتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہر کوئی خدا کی کلیسیا کے ان اراکین کی مانند ہوتا تو فطری طور پر امن غالب ہوتا۔ جب بھی میں ایسی کہانیاں سنتا ہوں تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ ان کو منادی نہ کرنے کی ہماری ناکامی کے نتائج ہیں۔ اسی لیے خدا ہمیں ہر ایک کے پاس یعنی سامریہ اور زمین کی انتہا تک جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ باب 2 آیت 4 میں لکھا ہے، خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ وہ اور کیا چاہتے ہیں کہ ہو اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ لوگوں کی سچائی کو جاننے کی غرض سے کیا ہمیں انہیں سکھانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ ہم نے پہلے سچائی کو جان لیا ہے اور قبول کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بعد میں آنے والوں کو تعلیم دیں اور منادی کریں۔ جب دنیا کے لوگ سچائی سنیں گے تو تقریباً سب لوگ خدا کی باہوں میں لوٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ اتنے عرصے سے کیوں خدا کی کلیسیا کو ستا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ انہوں نے محض بہتانہ میں اس کہانیاں سنی اور تاریکی کی قوتوں میں جکڑے گئے تھے۔ تاہم جب نور چمکتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ روشنی سے بھری پڑی ہے، لیکن اتنے عرصے سے افواہیں اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں گویا یہ سراسر تاریکی کا ملک ہے۔ اس وقت گواناک میں ہمارے چرچ میں نمائش ہماری ماں منعقد ہو رہی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون کو نمائش میں مدعو کیا گیا اور وہ آئی۔ اس نے ساری نمائش کا جائزہ لیا لیکن بہت گھبراہٹ کے ساتھ۔ اس نے کلیسیا کے بارے میں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اور اس کے دل کو مکمل تسکین ملی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اب تک وہ ہمارے چرچ کے سامنے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ ہم نے پوچھا، آپ سامنے سے کیوں نہیں گزر سکتی تھیں؟ اور پتا چلا کہ قریبی کلیسیا نے یہ کہتے ہوئے ہولناک افواہ پھیلائی تھی کہ ایک بار آپ خدا کی کلیسیا میں داخل ہو جائیں تو آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ کلیسیا جانتی تھی کہ ایک بار جب لوگ سچائی میں آ جائیں گے تو اس کلیسیا کے سب جھوٹ بے نقاب ہو جائیں گے اور خدا کی سچائی فتح مندانہ طور پر غالب ہوگی۔ نتیجتاً وہ ہمارے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلاتے رہے اور 20 سالوں سے زیادہ عرصے تک اسے خدا کی کلیسیا کے قریب کہیں جانے سے روکتے رہے۔ در حقیقت اگر وہ ہمارے چرچ کے سامنے سے جاتی تو وہ اپنے گھر جلدی پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کی بجائے اس نے اس سے بچنے کے لیے کافی لمبا چکر لگایا۔ ایک بار جب وہ چرچ آئی اور نمائش ہماری ماں دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئی اور یہ بھی سمجھی کہ بے شک خدا کی کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جو ساری دنیا میں ایسا مثبت اثر ڈالتی ہے۔ بڑی حیرانی کے ساتھ وہ اپنے پڑوس میں ہر ایک کو بتانے لگی کہ خدا کی کلیسیا ویسی نہیں ہے جیسا مجھے بتایا گیا تھا، تم خود جا کر دیکھ لو۔ یوں میں نے سنا کہ وہ دوسروں کو آنے کی ترغیب دینے کا کردار نبھانے آئی ہے۔ جبکہ ہم خود کو آگاہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، شیطان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو بڑھانا جاری رکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گویا کلیسیا میں کچھ مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ مسیحیت کے ابتدائی دنوں میں یسوع پر ایمان لانے والوں کو ایک عجیب گروہ جو انسانی گوشت کھاتا اور انسانی خون پیتا ہے، یا ایک گروہ جو قبروں میں جمع ہو کر عجیب رسمیں کرتا ہے، کہا گیا تھا۔ یوں ابتدائی کلیسیا کے مقدسین شدید اذیت اور جبر کا شکار ہوئے تھے۔ آج اس زمانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے جیسا کہ خدا نے ہمیں پہلے تموتھیوس باب 2 آیت 4 میں بتایا ہے، خدا چاہتے ہیں کہ سب آدمی نجات پائیں۔ ہمیں اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ خدا یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام بنے نوع انسان سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ آج کل دنیا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خدا کے حضور عبادت گزارنے کے لیے کون سا دن درست ہے۔ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ انہیں فسح منانی چاہیے یا نہیں۔ خدا نے ہمیں جلد سیون کو بھاگنے کو کہا جو خدا کی عیدگاہ ہے، اور پھر بھی کیا انہیں سیون بھاگنے کی غرض سے جاننا نہیں چاہیے کہ سیون کہاں ہے؟ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ سیون کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کی بنیاد ان کہانیوں پر رکھتے ہیں جو ان کے آس پاس موجود ہیں۔ نتیجتاً اب وہ مکمل طور پر بے خبر ہو کر موت کی راہ پر چل رہے ہیں کہ آیا سبت درست ہے
یا اتوار کی عبادت، یا آیا کرسمس سچائی ہے یا فسا؟ خدا چاہتے ہیں کہ سب لوگ نجات پائیں، اور سچائی کے وسیلہ وہ اپنی مرضی سے ہم پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم جا کر سب کو تعلیم دیں اور ان کی رہنمائی سچائی کی پہچان کو کریں۔ طویل یا قلیل المدتی خاص کام کے لیے بیرون ملک جانا ایک شاندار خوشی اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ ہمارے جانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم سچائی کو پہچاننے میں ان کی مدد نہیں کریں گے؟ ہم خدا کے نئے عہد یعنی زندگی کی سچائی کو پہچاننے میں ان کی مدد کریں گے۔ ہم باپ اور ماں کے بارے میں منادی کرتے ہیں، ہم نئے عہد کی سچائی کی منادی کرتے ہیں، ہم صیون کے بارے میں منادی کرتے ہیں۔ کیا اسی لیے ہم دنیا میں نہیں جاتے کہ ان سب باتوں کو سکھائیں اور ظاہر کریں؟ مرکز باب 16 اور متی باب 28 آیت 18 کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا نے ہمیں کبھی خاموش رہنے کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا جاؤ۔ لہٰذا ہمیں جانا چاہیے، چاہے یہ ملکی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر۔ ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہمیں جانا چاہیے۔ یسوع نے کہا جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں خدا کی بخشی تمام تعلیمات کا کیا کرنا ہے؟ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سچائی کی پہچان تک پہنچے، تو کیا اسے پورا کرنے کا واحد طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں سچائی کی تعلیم دیں؟ کیا صلیب ایک بت ہے یا کلیسیا میں اسے ایک مقدس شے کے طور پر شمار کیا جانا چاہیے؟ جو ان دونوں میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں اور ان کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں جا کر ان کی روحانی آنکھیں اور کان اور سمجھنے والا دل کھولنا چاہیے۔ پہلے تimotheus باب 2 میں یہ لکھا ہے کہ خدا ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ جب ہم ساری دنیا پر نظر ڈالیں تو اب بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باپ کے نام یا آسمانی ماں کے وجود کو نہیں جانتے۔ ان کی سچائی کی پہچان تک رہنمائی کرنے کے لیے یہ اندھا دھند اصرار کرنے کے بارے میں نہیں ہے کہ خدا پر ایمان رکھیں، یہ انہیں یہ سچائی سکھانے کے بارے میں ہے۔ اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی کلیسیا قائم نہیں کی گئی ہے۔ ایسی جگہیں ہیں جہاں کلیسیا میں انبیاء یا مقدسین نہیں ہیں۔ ایسی جگہیں ہیں جہاں کتاب مقدس کا وجود نہیں ہے۔ ہمیں جلدی جانے کی ضرورت ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کر آسمانی باپ اور ماں کے بارے میں بتائیں، زندگی کی خبریں بانٹیں اور اعلان کریں کہ آسمان کی بادشاہی وجود رکھتی ہے۔ ایسا کرنے سے خدا کی پہچان ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ہم رومیوں کی کتاب باب 10 آیت 14 سے دیکھتے ہیں۔ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اسے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ آیت 14 پوچھتی ہے کہ جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں۔ یہ کہا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس زمین پر پیدا ہونے والی روحوں کے بارے میں سوچا ہے جو ایک بار بھی خدا کا نام سنے بغیر مر جاتی ہیں؟ وہ کتنی بد نصیب ہوں گی۔ واقعی وہ روح اس زمین پر پیدا ہونے والی بدقسمت ترین مخلوق بنے گی۔ اسی لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور پہلے تimotheus باب 2 آیت 4 میں یہ لکھا ہے کہ خدا چاہتے ہیں کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔
چونکہ خدا چاہتے ہیں کہ تمام بنے نوع انسان سچائی کی پہچان میں آئیں، اس لیے ہمیں انہیں سبت، فسح، نیا عہد، ملکی صدق کا طور اور مسیح آنسانگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے بارے میں سچائیاں سکھانی چاہیے۔ کتاب مقدس کے ذریعے خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا دل اور ان کی مرضی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس زمین پر پیدا ہوئے اور ایک بار بھی کتاب مقدس دیکھے بغیر یا خدا کا نام سنے بغیر مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں ایک بھی شخص خدا کے کلام کی منادی نہیں کرتا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر ایک شہر میں خدا کو جاننے والے لوگ 10 یا 20 سے کم ہیں اور ہم نے اس شہر میں مکمل طور پر خوشخبری کی منادی نہیں کی ہے، تو کیا یہ ناقابل قبول نہیں ہے؟ ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں انہیں آگاہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ سب، یعنی اپنے ملک میں رہنے والے اور بیرون ملک جانے والے، دونوں خدا کی ہمیں بخشی گئی سچائی کی پہچان کو بانٹیں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔ جس کا ذکر میں نے سنا نہیں، اس پر ایمان کیوں کر لاؤں؟ بغیر منادی کرنے والے کے میں کیوں کر سنوں؟ رومیوں باب 10 آیت 14 میں دیے گئے کلمات کو واقعی ایک اہم تعلیم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس سے خدا ہمیں واضح طور پر اجاگر کرتے ہیں کہ ہمیں اس زمانہ میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم رومیوں باب 1 آیت 16 سے دیکھتے ہیں۔ رومیوں باب 1 آیت 16، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ خوشخبری واقعی اچھی خبر ہے، اور یہ خوشخبری واقعی ہماری نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے اسے ایسی خوشخبری بننا چاہیے جس کی منادی خدا کی قدرت کے ساتھ کی جائے۔ کسی کی اپنی قابلیت سے خوشخبری کی منادی نہیں کی جا سکتی۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے جب ہم اس خوشخبری کی قدرت کا خلاصہ کرتے ہیں تو خوشخبری ان کے ساتھ کیا کرتی ہے جو گناہ اور موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ اس میں ان زنجیروں کو توڑنے اور انہیں آزاد کرنے کی قدرت ہے۔ اس خوشخبری کے وسیلہ خاندان، افراد، قومیں اور حتیٰ کہ ممالک بھی بدل گئے ہیں۔ اس تبدیلی کا باعث بننے والی قدرت صرف خوشخبری سے آ سکتی ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس میں خدا نے ہمیں ایسی تاریخ دکھائی اور ہمیں یہ طاقتور خوشخبری سونپی اور کہا، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس خوشخبری کی تعلیم دینے، منادی کرنے اور پھیلانے سے افراد، خاندان، معاشرے اور حتیٰ کہ قومیں بھی بدل سکتی ہیں۔ خدا اس شاندار قدرت کو خوشخبری کے وسیلہ ترتیب دے رہے ہیں۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ سست نہ رہیں، بلکہ وہ بنیں جو دنیا کو اس دنیا میں بدل سکتے ہیں جہاں ہم خوشخبری کے وسیلہ اپنے آسمانی باپ اور آسمانی ماں میں نجات کے مستحق ہیں۔ آئے متی باب 28 سے دیکھتے ہیں۔ تبدیلی کے اس کام میں خدا نے نہ صرف ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ یہ کہتے ہوئے ہماری مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے متی باب 28 آیت 18 سے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔
세례, 즉 침례를 주고 और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। 지키게 하라. और वो हमसे क्या वादा करते हैं? 너희와 देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 있으리라 하시니라 그였습니다. खुशखबरी के इस सफर में हमारे हरगिज तन्हा ना होने की वजह यह है कि खुदा हमेशा हमारे साथ हैं। 같이 하시고 शायद हमें यह महसूस होता हो कि हम ये अकेले कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमेशा हमारे साथ होते हैं। जैसे वो इमाउस की राह पर दो शागिर्दों के साथ चले थे, 항상 함께 해 주시고 उसी तरह वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं, 안될 것 같은 नामुमकिन को मुमकिन करते हैं 만들어 주시고 और ऐसी राह बनाते हैं जहां ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। 바다 한가운데도 जरा गौर करें कि कैसे खुदा ने बहरे कुलजम के बीच में से रास्ता बनाया जिससे इसराइली इसे अबूर करने के काबिल हुए। 막막한 그 사막 한가운데 बियाबान के वसी खालीपन में बगैर खुराक और रेस्तोरां के 40년 동안 खुदा ने 40 बरसों तक 장정들과 함께 딸려 हर रोज 6 लाख मर्दों और उनके खानदानों के लिए एक अजीमुल शान ज़ियाफत मुहैया की। 같이 하나님께서 베풀어 주셨습니다. जब हम इस पर एक नजर डालते हैं 내용을 보면 तो ये हमें गहरी समझ देता है 우리와 늘 항상 कि चूंकि बाप और माँ हमेशा हमारे साथ हैं, 교회가 있고 우리 또 इसलिए आज हमारी कलीसिया है और खुशखबरी सामरिया और जमीन के इंतहा तक फैल रही है। 지금 느끼실 ये खास तौर पर उन लोगों के लिए दुरुस्त मालूम होता है जो बैरून मुल्क खास काम कर चुके हैं। बैरून मुल्क मुनादी करने वाले कहते हैं कि बैरून मुल्क जाकर मैं वाकई महसूस करता हूँ कि खुशखबरी के कारकुनों की किल्लत है। 그 식구들 두고 जब कोरिया वापस आने और बपतिस्मा लेने वालों को पीछे छोड़ने का वक्त आया तो ये दिल शिकन था 마음에 절여서 और मुझे वहां से दूर जाना मुश्किल महसूस हुआ। 않습니다. आप सब 정말 그렇습니다. उनकी बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई है। 그래서 모든 사람이 हम खुदा की मर्जी के मुताबिक पूरे दिल से हर एक रूह की रहनुमाई करने और तालीम देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, 그런 마음으로 जो चाहते हैं कि सब लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। 가르치는 거죠. मत्ती बाब 28 में खुदा ने हमें खुशखबरी की मुनादी के लिए अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 군대에서도 खुदा हमेशा हमारे साथ हैं, 사회에서도 यानी फौज में, मुआशरे में, 함께 하시고 घर में और बैरून मुल्क में। 우리가 어떤 곳에 있다 하더라도 चाहे हम कहीं भी हों, खुदा हमेशा हमारे साथ हैं। 함께 하셔서 그 वो हमेशा गुनाहगारों की मदद कर रहे हैं कि वो तौबा करें। 언제나 도우십니다. हम लूका बाब 15 की तरफ जाते हैं। 말씀 옮겨보도록 합시다. हम लूका बाब 15 आयत 7 से देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रासबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, 어떻게 하면요? गुनाहगार क्या करता है? 하면 एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। 99을 인하여 기뻐하는 것보다 क्या ये नहीं कहा गया है कि ज्यादा खुशी होगी? 겠습니까? खुदा ने अपने दिल का इजहार ये कहते हुए किया कि 99 रासबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। 그렇게 표현하셨습니다. इसलिए अब हमें सामरिया से जमीन की इंतहा तक सबकी निजात के लिए जोशो खरोश से काम करना चाहिए। 받는 어떤 일에 오늘 또 열정을 갖고 दुनिया के लोग ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने से हिचकिचाते हैं 유익이 안 되는 जो उनके ख्याल में उन्हें फायदा नहीं देती। 않습니다만 하나님께서 खुदा ने अपने जाती फायदे के लिए स्लीप नहीं उठाई थी। 십자가를 짊어지신 것이 아니라 क्या उन्होंने सिर्फ हमारे फायदे के लिए स्लीप पर तमाम दुखों को बर्दाश्त नहीं किया था? 새 언약도 खुदा ने नया अहद इसलिए कायम नहीं किया कि उन्हें इसकी जरूरत थी। नया अहद किसके लिए है? 를 위한다고요? 새 언약을 उन्होंने फसा की रात नए अहद को कायम करने की हतमी वजह और मकसद जाहिर किया था। 그 밤에 알려주셨습니다. यसू ने कहा, 너희를 위하여 जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। 하나님의 그 위대하신 खुदा की अजीम मोहब्बत को सामरिया और जमीन की इंतहा तक फैलाने के लिए 사람들에게 다 골고루 전파되게 하기 위해서 हमें सच्चाई को लेकर दुनिया के सब लोगों को तालीम देनी चाहिए। 가르치러 가야 되겠습니다. कोरिया में अब भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक खुदा के कलाम का सामना नहीं किया है, 하는 사람 और इसी तरह बैरून मुल्क में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी तक इसे हासिल करने का मौका नहीं मिला है। मैं आपसे कहता हूं कि उन्हें दुरुस्त तौर पर खुदा के कलाम की सच्चाई सिखाने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि उनकी रूहों को
آسمان کی ابدی بادشاہی میں لے جایا جائے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آئیں ہم مکاشفہ باب 7 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ باب 7 آیت 9 میں یہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، وہ کہاں کھڑے تھے؟ تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ یہاں کیا بیان کیا گیا ہے کہ کون سے لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوں گے؟ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو ان بے شمار روحوں کو ظاہر کرتا ہے جو توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائی ہیں۔ یہ جلالی وقت ہوگا جب ہم خدا کے تخت کے سامنے تمجید، عزت اور حمد کریں گے۔ ایک ایسا وقت جو یقیناً ہم پر آئے گا۔ اس زمین پر رہتے ہوئے خوشخبری کے کام کو انجام دینے میں محنت اور مشقت صرف تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ یہ تمام کاوشیں جمع ہو کر بالآخر بہت سی روحوں کو توبہ کرنے اور آنے والے جلال میں شریک ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ آئیں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس زمانہ کے متعلق کیا سکھایا ہے۔ ہم یوحنا باب 4 آیت 35 سے دیکھتے ہیں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ پہلے ہی کیا ہو گیا ہے، فصل پک گئی ہے۔ آیت 36 دیکھتے ہیں۔ اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اس نقطۂ نظر سے فصلوں کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے۔ چونکہ ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ہمیں اسی لمحہ پر کٹائی کرنی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ وہ سال ہوگا جب ہم اب تک بوئے گئے تمام پھل جمع کر سکیں گے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرنی چاہیے کہ خدا کی خوشخبری کی منادی مکمل طور پر کی جائے اور نجات کی سچائی پورے ایشیا، افریقہ، اوقیانوسیا، یورپ، شمالی امریکہ، وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی انڈیا، جنوبی انڈیا، روس، برازیل اور تمام کوریا تک پہنچتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سیون کے تمام فرزند بدل جائیں گے اور اس اعتقاد کے ساتھ مستعدی سے خوشخبری کی منادی کریں گے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں عبدالآباد خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور برکات کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے وعظ کا عنوان ہے آؤ دنیا میں چلیں۔ یہ محض جسمانی طور پر دنیا میں جانے کے بارے میں نہیں ہے، صحیح؟ ہمیں اپنے ساتھ خدا کی محبت، خدا کی برکات اور لوگوں کو سکھانے کے لیے سچائی کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ اپنے ساتھ باپ کی محبت، ماں کی محبت اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کا سہارا لے کر آئیں ہم ہر ملک میں بہت سے لوگوں کو بیدار کریں، انہیں توبہ کی طرف لے جائیں اور انہیں سچائی کی تعلیم دیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایسا مبارک وقت ہوگا جس کے دوران ہم تاریکی میں پھنسے لوگوں کی رہنمائی نور کی طرف کریں گے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے آج کے پیغام سے فضل پایا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔